کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں. سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں قادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر, باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں جی وہ ٹوائلٹ میں مر گیا اور فلاں جگہ مر. خدا یہ علمی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کیا ہے. علمی بات کریں, ہم نے علمی جواب دیے. اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں نا ختم نبوت کے نام پہ, کوئی ایک ویڈیو دکھا دے, میں دو نہیں کہہ رہا, ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو. جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں, چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیوبندیوں کی کر رہی ہو یا بریلویوں کی ٹی ایل پی کر رہی ہو, ختم نبوت کے نام پہ اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ, ہائے 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 ہائے, اشرفی رسول اللہ, اے زخم میں تھوڑا چلنا ہے, بار بار چلنا ہے. تھوڑے ابے چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ نو انڈورس کرن تے تسی نہ لو ختم نبوت دا, نہ سمجھ لو ختم نبوت تھوڑا کیا لینا دینا. خود ڈاکو ہیں آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر, آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. آپ غلام احمد قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں, اس نے بابوں کے یہ سارے کلمے کوٹ کیے ہیں. شیخ احمد سرندی کی عبارتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کیے ہیں کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں اور میں اگر 1000 سال کا مجدد ہوں, اور جو وہ ارشادات فرماتا رہے انورٹڈ کاماس کے اندر وہ اس نے کوٹ کیے ہیں. کشتی نوح کی کتاب پڑھیں, بازید بستامی کے دعوے. تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی جائے, تسی سبحان اللہ پڑھو, اور دوسرا کہ یہ شراب ہے تو تسی لانتا بھیجو, اور دونوں ایک جیسے ہی ہو. یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روحانی اولاد تھا بلکہ شیطانی اولاد تھی. چھوڑ دیں, یہ انہوں نے دھوکے دیے میں, اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے رزلٹ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر, اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی, بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے رزلٹ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہل مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر, اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے, ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, جو سورہ طٰہٰ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا, اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے ہارون علیہ السلام. تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت علی, مولا علی علیہ السلام. اور دوسرا, نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے, اس لیول کے اوپر صحابہ کرام میں سے, اہل بیت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے. 2 رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں. تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا, وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے, اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے. آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے, ہارون کی موسیٰ سے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا. اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے, نہ امتی نبی ہو سکتے ہیں, تے غلام احمد قادیانی دجال تے شے ہی کوئی نہیں, کیونکہ میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا قادیانی تے شے ہی کوئی نہیں. یہ رزلٹ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے سے نہیں نکالا تھا. ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں نا اس حدیث کو کہ جی نبی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کیا نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے, اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم از کم امتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا نا. یہ کہتے ہیں نا امتی نبی ہونے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا,
آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں آپ مانتے؟ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں. پھر آپ حیران ہوں گے کہ پھر یہ بیچ میں چول شاہ کہاں سے تم نے داخل کر لی ہے؟ تو کہیں گے نہیں یہ امتی نبی ہے. تو انہیں کہو کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی ہارون کی جگہ تھا نبی علیہ السلام کے لیے جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے, مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ حضور کا ساتھی بھی, آپ کے اہل البیت میں سے, آپ کا داماد, جنتی عورتوں کی سردار کا خاوند, آل محمد کی نسل وہ والی رسول اللہ کی, ان سے چلنی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. وہ نسل ویسے چلنی وہاں سے, وہ تو امتی نبی کوئی نہیں. تو بعد والے لوگ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں؟ کوئی رزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا تھا. انہوں نے جان بوجھ کے گھسیٹ کے امت کے اندر یہ فتنہ کھڑا کیا, اور اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں بابوں نے, صوفیوں نے, جنہوں نے اس قسم کے اپنے بارے میں دعوے کیے, اور وہ اس نے پک کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر اس کو ننگا ہو کے سامنے آتا ہوں. وہ پھر ننگا ہو کے سامنے آ گیا. وہ مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا. اگر وہ نبی کا لفظ نہ بولتا تو اس سے پہلے تو چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ پارٹیاں ہیں نا موجود, آج تک موجود ہیں, مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں رسول اللہ ہوں, وہ کہتا ہے امتی نبی. کلمہ وہ یہی بڑھاتے ہیں, لیکن نہیں, کسی کی جرت نہیں کہ اپنے بابے کو غلط. اسی لیے یہ لوگ پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ لا کے باتیں ان کی سامنے رکھتے ہیں, پہلی چیز ہی سامنے رکھتے ہیں. 2017 میں جب خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا نا, اینٹی قادیانی, ختم نبوت نہیں سرکار, ختم نبوت پہ صرف ہم کام کر رہے ہیں. چشتی رسول اللہ کو جو اعلانیہ غلط نہ کہ وہ ختم نبوت کا نام بھی نہ لے. اینٹی قادیانی دھرنا چل رہا تھا, اور ایجنسیاں بھی اس وقت خوش تھیں کیونکہ وہ اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانا چاہتی تھی. اب تو سب کچھ کھل چکا ہے. تو وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے چل رہے تھے نا. ان دنوں وہاں سے ایک بھائی کا فون آیا, ہمارے اسٹوڈنٹ کا, عثمان بھائی کے نمبر کے اوپر. ان دنوں میں بات بھی کر لیتا تھا اس طرح ڈائریکٹ فون پہ. تو انہوں نے میری بات کروائی, تو وہ کہتے ہیں میں آج کل نا ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یعنی دنیا دا ویلا ترین بندہ بھی جڑا ہے نا, وہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. اور ختم نبوت پہ کام نہیں ہوتا, وہ قادیانیوں کے خلاف پوسٹ کرنا ہوتا ہے. ختم نبوت تو یہ ہے کہ وہ جو دجل کر رہے ہیں امت کے ساتھ, جواب دو ان باتوں کا. اس کا جواب دیتے ہیں تو پہلے لے آ کے چشتی رسول اللہ دی چپیڑ ایک پاسو مارتے ہیں, دوے پاسو اشرف علی رسول اللہ دی, تو آڑے مسلمان اور نسے پیج ہے سوائے انجینئر صاحب دے. منو کی دی تو لان گے, کسی کی نہیں. تو وہ کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. میں نے کہا یار ختم نبوت پہ تو اس کے کاپی رائٹس تو صرف انجینئر صاحب کے پاس ہیں, ہاں اور تو کوئی نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ ختم نبوت پہ نہیں کام کر رہے ہوں گے؟ کہتا ہے نہیں میں نے پیج بنایا ہوا ہے. میں نے کہا اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتا نہیں میں اس میں غلامت قادیانی نے جو یہ کیا. میں نے کہا یہ تو پھر آپ اینٹی قادیانی ہوا نا. ختم نبوت پہ آپ نے کبھی چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کے خلاف پوسٹ چلائی ہے؟ کہتے ہیں جی کیوں مروانا ہے آپ نے مجھے یہ بات کر کے. تو میں نے کہا پھر آپ اس کو پیج کا نام بدل کے رکھیں اینٹی قادیانی. مجھ سے جو ٹی ایل پی کے رپورٹر نے جو انٹرویو کیا اس وقت میں نے بتایا کہ یار یہ چھوڑو اینٹی قادیانی, ختم نبوت پہ کام جب کرنا ہے تو آپ نے چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کو غلط کہنا ہے. کہنے لگا ہاں آپ بات تو لاجیکلی درست کر رہے ہیں, یہ اینٹی قادیانی کام ہے, ختم نبوت پہ کام نہیں ہو رہا. ختم نبوت پہ جائیں, میری ویڈیوز دیکھیں, میں نے ایک چیز بالکل ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ بیان کی ہے, بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر, بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے, سرکار خاتم بھی موجود ہے. خاتم آ جائے نا ان کی موت ہو جاتی ہے. ویسے تو خاتم میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں تراویحیں کتنی ہوتی ہیں, وی تراوی, اور خاتم سیل آف دا پروفٹ, سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا کے نئے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر, خدا کے لیے.
کہتے نہیں خاتم، سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی، پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان، اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ آل عمران میں ہے، وہ اسے جلا دیتی تھی، میری امت کے لیے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 3، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ 1 مہینے کی مسافت سے میری فوجیں 1 مہینہ دور ہوں، دشمن پہ ڈھلا نہیں غزوہ تبوک میں 1.5 لاکھ کی فوج لے کے، سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر، اور حضور صرف 30,000 کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے ہیں، وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا، میری مدد فرمائی۔ چوتھی چیز، اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا۔ بخاری مسلم میں یہ 5 خصوصیات ہیں، اور مسلم میں 6ٹھی خصوصیت ساتھ مینشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ وہاں خاتم کا لفظ ہے، زیر والا، جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں، خاتم تو مور ہوتا ہے، خاتم بھی ہے مسلم کے اندر، بالکل مقدمہ